السلام علیکم، میرا نام محمد عاطف شہزاد ہے اور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری اسپیشلٹی جو ہے رینل ڈائلسس ہے، تو اس حوالے سے میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس میں میں بیسیکلی بتاؤں گا کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ رینل فیلئر ہو گیا ہے، گردے اس کے فیل ہو چکے ہیں، تو نیکسٹ انہوں نے کیسے پروسیڈ کرنا ہے، اس کا نیکسٹ کیسے ٹریٹمنٹ ہوگا، کیا علاج ہوگا۔ تو اس میں بیسیکلی میں ڈسکس کروں گا ESRD اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز، جن کو نیفرولوجسٹ نے ڈاکٹر نے پرسکرائب کر دیا ڈائلسس کا، یا ان کو یہ بتا دیا کہ آپ کے گردے فیل ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس میں پھر نیکسٹ ہمارے پاس دو طرح کی اپروچز بچ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ گردے فیل ہو گئے، یہ ڈکلیئر ہو گیا ESRD، تو اس میں پھر چانسز نہیں ہوتے کہ وہ ریورٹ ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، گردوں کا ایک دفعہ خراب ہو جائے، اگر فیلئر ہو جائے بیسیکلی اگر ایک کیا ہی ہو، ایکیوٹ کڈنی انجری ہو، وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر CKD ہو اور اس کی سٹیج بھی 5 پہ پہنچ چکی ہو اور نیکسٹ دین پھر ESRD ہو، تو اس کا ریورس ہونا پاسبل نہیں ہے۔ پھر دو ہی ہمارے پاس آپشنز بچ جاتے ہیں جن سے پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ ان دو میں ایک ہے رینل ٹرانسپلانٹ اور ایک ہے ڈائلسس۔ ٹرانسپلانٹ میں ایک ڈونر ہونا چاہیے، وہ ڈونیٹ کرے گا کڈنی پیشنٹ کو۔ تو ڈونرز کے لیے ضروری ہے کہ ڈونر اس کے پیشنٹ کے بلڈ ریلیشن میں سے ہو، اس کے خون کے رشتہ میں سے کوئی ہو، اس کا بھائی بہن ماں باپ اس طرح کے کوئی ریلیشن میں سے کوئی ہو، تو ہی وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں ٹرانسپلانٹ۔ لیکن ٹرانسپلانٹ کا ڈرا بیک کس طرح سے ہے کہ اس میں چانسز ہوتے ہیں، بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں سم ٹائم کے ٹرانسپلانٹ ریجیکشن ہونے کے، اس کے پھر مسئلے ہوتے ہیں اور یہ ایک مہنگا علاج ہے۔ ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی پیشنٹس کو ڈفرینٹ امیونو سپریشنز دینی ہوتی ہیں، اس کے امیون سسٹم کو سپریس رکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے باہر سے بیسیکلی ایک پورا آرگن جو ہے نا وہ اٹھا کے پیشنٹ میں لگا دیا ہوا ہے، تو اس سے ٹرانسپلانٹ ریجیکشن کے اور بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں اور یہ کافی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ بھی ہے۔ دوسرا جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈائلسس۔ ڈائلسس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ہیمو ڈائلسس، پیریٹونیل ڈائلسس۔ ہیمو ڈائلسس میں ایک مشین ہوتی ہے، ڈائلسس مشین، اس کے ساتھ پیشنٹ کو اٹیچ کیا جاتا ہے، پیشنٹ کا بلڈ جو ہے نا وہ مشین میں جاتا ہے، اس میں بیسیکلی ایک ڈائلائزر ہوتا ہے جو آرٹیفیشل کڈنی کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہی ساری کلیئرنس کرے گا اور جو کلین بلڈ ہوگا وہ دوبارہ پیشنٹ میں ریٹرن کر دیا جاتا ہے۔ ہیمو ڈائلسس کے علاوہ ڈائلسس کی ایک ٹائپ ہے پیریٹونیل ڈائلسس، جس میں پیشنٹ کے پیٹ کے اندر پیریٹونیل ایک فلوئڈ ہوتا ہے، اس کو ڈالا جاتا ہے اور کچھ آورس تک وہ پیشنٹ کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، پھر اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے، اس کی کلیئرنس ہوتی ہے۔ تو لیکن مینلی جو یوز ہو رہا ہے پاکستان کے اندر وہ ہیمو ڈائلسس ہے۔ ایک پراپر یونٹ ہوتا ہے ڈائلسس یونٹ، اس میں پیشنٹس آتے ہیں اپنے ڈائلسس کرواتے ہیں۔ ڈائلسس پہ ایک دفعہ اگر پیشنٹ آ گیا تو اس کو ساری زندگی ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ نہیں تو 3 مرتبہ ڈائلسس ہفتے میں 3 مرتبہ کروانے ہوتے ہیں۔ یہ ریکمنڈیشنز ہیں، گائیڈ لائنز ہیں، اور کم از کم 4 گھنٹے کے کرونک میں اگر ریگولر کو ڈائلسس کروانے ہیں تو ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ 4 گھنٹے کے ڈائلسس کروانے ہوتے ہیں۔ تو ڈائلسس کی بھی اپنی کچھ تھوڑی بہت کمپلیکیشنس ہیں، ظاہر رینل فیلئر ہو چکا ہوا ہے، جو کلیئرنس اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قدرتی کڈنی سے ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے، وہ کام ایک مشین کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن پراپر اگر ڈائلسس پراپر پورے ٹائم کا ہو، ریگولر ڈائلسس ہو، تو اس سے پیشنٹس جو ہے نا اپنی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں نے شارٹ سا ایکسپلین کیا ہے کہ رینل فیلئر ESRD ہو جانے کے بعد کون کون سے آپشنز ہوتے ہیں ایک پیشنٹ کے پاس۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو انشاءاللہ اچھی لگی ہوگی۔ تو مزید ڈائلسس کے بارے میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ویڈیوز دیکھنے کے لیے کہ ڈائلسس کیسے ہوتا ہے، ڈائلسس پہ پیشنٹ ہے تو اس کو کیا کیا وہ خوراک کھا سکتا ہے، اس کو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔